قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہمارا مضمون جس پہ ہم تعلیم پائیں گے وہ ہے دعا اور عبادت، پریئر اینڈ ورشپ۔ ہم عبادتوں میں دعا بھی کرتے ہیں کیونکہ دعا بھی عبادت کا ایک حصہ اور طریقہ ہے۔ It's not only the part of worship, it is a form of worship۔ یہ انداز بھی ہے، طرز بھی ہے، طریقہ بھی ہے عبادت کا، یعنی جب دعا کی جاتی ہے تو عبادت ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب عبادت ہوتی ہے تو اس میں دعا بھی ہوتی ہے، اس لیے دعا عبادت کا حصہ بھی ہے اور عبادت کا ایک طریقہ بھی ہے۔ جیسے حمد و ثنا کرنا، گیت گانا، مسیحی غزلیں گانا، زبور گانا، ساز بجانا، یہ بھی عبادت کا حصہ بھی ہے اور عبادت کا ایک طریقہ بھی ہے۔ خدا کے حضور اپنی پیداوار سے نذرانے، ہدیے، شکر گزاریاں پیش کرنا، یہ عبادت کا ایک حصہ بھی ہے اور عبادت کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح دعا بھی عبادت کا حصہ بھی ہے اور ایک طریقہ بھی ہے۔ دعا کے لیے خدا نے خود حکم بھی دیا، اس کی تعلیم بھی دی اور اس کے لیے حوصلہ یا دلیری بھی دی۔ حکم دیا خدا نے۔ اب تواریخ کی دوسری کتاب میں 7واں باب خدا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو اس نے سلیمان سے کہے، سلیمان سے کلام کیا اور اس سے کہا۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب اس نے ہیکل بنائی، ہیکل کو مخصوص کیا کہ یہ خدا کی عبادت کے لیے ہوگی، اور اس نے دعا کی کہ اے خدا تو اس گھر کو مقدس کر لے، مخصوص کر لے، تاکہ اس گھر میں تیری عبادت ہو سکے۔ تو خدا نے جواب دیا اس کی دعا کا کہ اب سے جو دعا اس گھر میں کی جائے گی، میری آنکھیں اور میرے کان اور میرا دل برابر اس کی طرف لگا رہے گا۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا، ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ خدا حکم دے رہا ہے کہ تو نے یہ گھر عبادت کے لیے بنایا ہے نا، تو اس گھر میں دعا ہوا کرے۔ جو دعا اس گھر میں ہوگی اس پر میری آنکھیں، میرے کان لگے رہیں گے۔ گھر بنایا کس لیے؟ خدا کی عبادت کے لیے۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اس گھر میں کیا کیا جائے؟ دعا کی جائے۔ حکم کس کا ہے؟ کہ عبادت کے لیے جو جگہ بنائی ہے وہاں تم دعا کیا کرنا، یعنی عبادت اور دعا ہم مانی ہو گئے۔ دعا عبادت کا حصہ اور عبادت کا طریقہ، خدا نے خود کہہ دیا، خود حکم دیا کہ اس گھر میں دعا کی جائے۔ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں، اور جو دعا اس گھر میں ہوگی میری آنکھیں، میرے کان، میرا دل اس کی طرف لگا رہے گا۔ خدا نے تعلیم بھی دی، حکم دیا کہ اس گھر میں دعا ہوا کرے، اور تعلیم بھی دی کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ بائبل میں 2 دعائیں ہیں جو خداوند نے سکھائی ہیں، جو خدا نے خود سکھائی ہیں۔ گنتی باب نمبر 6 میں آخری آیات ہیں 22 سے 27۔ خدا نے موسیٰ سے کہا تم ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہنا کہ وہ یوں کہہ کر بنی اسرائیل کو دعا دیا کریں۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ یہ خداوند نے خود سکھائی ہے دعا۔ کن کو؟ کاہنوں کو، کہ وہ ان الفاظ میں دعا کیا کریں۔ اور دوسری دعا نئے عہد نامے میں سکھائی ہے خداوند نے، جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ تعلیم خدا نے دعا کے بارے میں دی ہے۔ خود خدا نے چاہا کہ انسانوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح سے دعا کرنی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیسے دعا کرنی ہے، تو خدا نے خود الفاظ دیے۔ پرانے عہد نامے میں بھی خود بتایا کہ اس طرح سے دعا کیا کرے کون؟ کاہن۔
اور نئے عہد نامے میں ایمانداروں کو سکھا دیا کہ کن الفاظ میں دعا کیا کرو. جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، اور پھر ساری وہ دعا. تو خدا نے حکم بھی دیا کہ دعا کیا کرو. خداوند یسوع مسیح جسم میں خدا ہے، وہ حکم کرتا ہے متی باب نمبر 6 میں، جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی طرح نہ ہو. اور پھر دعا کرنا سکھا بھی دی. وہ شاگردوں کو کہتا ہے جاگو اور دعا کرو. وہ تعلیم بھی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے اور دلیری دیتا ہے. جو دعا تم کرو گے میرے کان، میری آنکھیں، میرا دل اس کی طرف لگا ہوگا. اب دیکھ لیجئے، خدا خود کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو گے تو تم بولو گے نا. دعا کیسے ہوتی ہے؟ بول کے. تو کان سنتے ہیں. خدا نے کہا جو دعا ہوگی اس پہ میرے کان لگے رہیں گے. بائبل دیکھیے، تواریخ کی دوسری کتاب ہے، 7واں باب ہے اور آیت نمبر 15. اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی رہیں گی. اب دعا تو لفظ ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، تو وہ تو کانوں سے سنی جاتی ہیں. خدا جانتا ہے بتیرے ایسے ہیں جن کی آواز نہیں ہوگی، کپ کپاتے ہونٹ ہوں گے، ان کے ذہن اور دل میں خیال چل رہے ہوں گے، وہ آواز سے دعا نہیں کریں گے. میں دیکھتا رہوں گا کہ وہ کس طرح سے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو ان کے خیالوں کو دور ہی سے پرکھ لیتا ہوں، جانچ لیتا ہوں، پہچان لیتا ہوں. وہ ہماری دعائیں صرف سنتا نہیں، ہماری دعاؤں کو دیکھتا بھی ہے. وہ ہمارے دعا کرتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھتا ہے. وہ ہمارے دعا جن ذہنوں میں اور دلوں میں چل رہی ہوتی ہے، وہ ان کی دھڑکنوں کو، ان کے احساسات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیسا عجیب خدا ہے. دعائیں تو سننے کے لیے بات مشہور ہے، وہ دعا سنتا ہے. وہ خود کہتا ہے میری آنکھیں بھی لگی رہیں گی اس دعا پر، میرے کان لگے رہیں گے. لیکن پھر کہتا ہے کہ اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے میں نے، میرا نام یہاں سدا رہے گا. میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں گے. حوصلہ کتنا بڑا دیتا ہے وہ، کہ تم چاہے الفاظ میں دعا کرو چاہے خاموشی میں کرو، تم دل ہی دل میں بھی دعا کرو گے تو میں اسے دیکھ لوں گا. اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، کس طرح سے کر رہے ہو. تو ہماری دعائیں صرف وہ سنتا نہیں، ہمارے رویے دیکھتا بھی ہے کہ تم دعاؤں میں کیسے بیٹھتے ہو. تم اپنے آپ کو بڑا سورما اور ترم خاں اور 30 مار خان بنا کر اور سب سے بڑا ڈان بنا کر میرے پاس لائے ہو، یا پھر دعا میں کچھ ایسا انداز ہے تمہارا کہ جسے دیکھ کر میرا دل تمہاری طرف ہو جائے گا. اور پتہ اس نے دعا کیا سکھائی ہے؟ پہلی دعا جو اس نے سکھائی، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. اور خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اٹھانا، اپنا چہرہ اٹھانا دیکھنے کے لیے کہ میں تجھے دیکھوں، میں تجھے سنوں، اور میرا دل لگا رہے گا تاکہ میں تجھے محسوس بھی کروں. وہ حوصلہ دیتا ہے، چاہے تمہاری آواز نہ بھی ہو دعاؤں میں، حنا کی طرح ہونٹ بھی ہلتے ہوں گے، تم خدا کے حضور جھکے ہوئے ہو، عاجزی اور حلیمی میں ہو، میں وہ بھی دیکھ لوں گا اور تمہارے دل اور ذہن میں چلنے والی باتوں کو بھی سن لوں گا. کیسا خدا ہے جو دعا کا حکم بھی دیتا ہے، دعا سکھاتا بھی ہے اور دلیری بھی دیتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں لفظ نہ بھی ہوں میں سمجھ جاؤں گا. کیسا شاندار خدا ہے، کیسا عظیم خدا ہے جو
دعا کا حکم بھی دیتا ہے، دعا کرنا سکھاتا بھی ہے، اور پھر حوصلہ بھی دیتا ہے کہ پریشان نہ ہونا، دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ نبیوں، رسولوں اور ایمانداروں نے یہ طرز عبادت اپنایا۔ ابراہیم ایمانداروں کا باپ، the father of all believers، دعا کرتا ہے۔ موسیٰ خدا کے حضور دعا کرتا ہے۔ دانییل، اس کے بارے میں تو مشہور واقعہ نا، اسے پھنسایا ہی اس لیے گیا کہ وہ دن میں 3 بار ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کیا کرتا تھا۔ اعمال باب نمبر 2 اور اس کی 42ویں آیت، جتنے ایماندار ہو جاتے تھے جو یسوع کو قبول کر لیتے تھے، وہ بپتسمہ پاتے، جماعت میں شامل ہوتے اور رفاقت رکھتے، روٹی توڑتے، دعا کرتے۔ دعا ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ دعاؤں کے ذریعے خدا کی عبادت کرتے تھے، یا سمجھ لیجئے کہ عبادتوں میں دعا کرتے تھے۔ نبی ہیں، رسول ہیں، ایماندار ہیں، انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، وہ خدا کے حضور دعا کرتے رہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی جب وہ انسان بن کر زمین پر آیا تو وہ دعا کرتا رہا۔ جب بپتسمہ پا کے نکلا تو دعا میں ٹھہرا، جب وہ گتسمنی باغ میں ہے تو دعا میں ٹھہرا، جب شاگردوں کا چناؤ کرنا ہے تو ساری رات پہاڑ پر دعا میں ٹھہرا۔ بطور انسان وہ دعا کرتا ہے، دعا اس کی عادت تھی، دن بھر منادی کرنی، معجزے کرنے، اور رات کو دعا میں ٹھہرنا۔ اور بطور خدا وہ ہمیں دعا کرنا سکھاتا بھی ہے۔ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ، کیونکہ درخواست اگر اسی لہجے میں، انہی الفاظ میں لکھی جائے جس میں افسر سننا یا پڑھنا چاہتا ہے، تو یقیناً وہ اثر کرے گی۔ یہ ایپلیکیشن لکھنے والے درخواست نویس، عرضی نویس، وثیقہ نویس عدالتوں میں ہوتے ہیں، کچہریوں میں ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جج کون سی زبان سمجھتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے خداوند ہوتے ہوئے، ہمارا عظیم استاد ہوتے ہوئے، اپنے شاگردوں کو دعا کرنے کی تعلیم بھی دی، دعا کرنا سکھایا بھی ہے۔ جاگو اور دعا کرو، حکم، اور سکھایا بھی کہ جب تم دعا کرو تو کہو۔ تو نبی، رسول، ایماندار اور خود خداوند یسوع مسیح اس طریقے میں، اس انداز سے، اس طرز سے عبادت کرتے رہے، اور سکھایا بھی ہمیں کہ ہم اس طرح سے دعا کریں اور عبادت کیا کریں۔ اب دعا کے ذریعے جب ہم عبادت کرتے ہیں یا عبادت میں دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ کچھ کہتے رہنا، بس ریڈیو چل گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا صرف اور صرف بولنا ہے، خدا تک اپنی آواز پہنچانی ہے، اپنا آپ بیان کر دینا ہے، بس۔ دعا ون وے ٹاکنگ نہیں ہے، یک طرفہ بات چیت نہیں ہے۔ دعا ہے خدا کے ساتھ گفتگو، کہنا بھی اور سننا بھی۔ یہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے نا فون۔ آپ کال ملاتے ہو، ہیلو، جب تک آگے والا جواب نہ دے ہم کیا کہتے جاتے ہیں؟ ہیلو، 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 آواز نہیں آ رہی؟ ہمیں انتظار رہتا ہے کہ دوسری طرف سے بھی آواز آنی چاہیے، اور جب تک نہیں آتی ہم اپنی بات شروع نہیں کرتے۔ کیا دعاؤں میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب تک خدا کی طرف سے رسپانس نہ ملے تب تک ہم اگلی بات نہ کہیں؟ ہے ایسی دعا؟ صبح اٹھے، منہ ہاتھ دھویا، نہا لیا، بیٹھے، 4 آیتیں پڑھی، یہ جانے بغیر کہ وہ کس موڈ میں ہے، وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، وہ جواب دے بھی رہا ہے کہ نہیں۔ ہم تو ریڈیو کی طرح بول گئے اور چھوڑ دیا میسج اس کے لیے، جب اس کا جی چاہے گا سن لے گا۔
دعا گفتگو ہے، کہنا بھی اور سننا بھی، خدا کے ساتھ بات چیت ہے، کنورسیشن ہے۔ یہ ایک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، دو طرفہ ہے، ادھر سے بھی بات ہو ادھر سے بھی بات ہو، یہ ہے دعا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم ہی یہ دی ہے کہ ہم نے کوٹری میں جانا ہے، دروازہ بند کرنا ہے، پوشیدگی میں اپنے آسمانی باپ سے بات کرنی ہے۔ پتہ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ یسوع کو پتہ ہے باہر شور بڑا ہوتا ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، گاڑیوں کا شور ہے، گھر میں کوئی ٹی وی چلا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کسی بچے نے اپنا ہی کوئی ڈرامہ لگایا ہوا ہے، گھر میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کا دعا میں من نہیں ہے۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ تم اپنے کسی ایسی جگہ بیٹھو جہاں پہ تمہیں کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، تمہیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تاکہ تم اور تمہارا آسمانی باپ آپس میں گفتگو کر سکو۔ شور شرابے میں تم اس کی آواز کو مس کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ باہمی گفتگو ہے، ٹو وے ہے۔ یہ ٹیلی فون کی طرح ہے، ٹی وی، ریڈیو، یوٹیوب کی طرح، ٹک ٹاک کی طرح نہیں کہ بولنے والا بس بولے گا اور سننے والا بس سنے گا، ایسا نہیں ہے۔ دعا میں ہمیں خدا کو بھی سننا ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اپنی اور خدا کی حیثیت کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں، اپنی حیثیت کا۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، کیا بن کر؟ خاکسار بن کر۔ حیثیت کیا ہو گئی ہماری؟ ہیں خدا کے، لیکن بننا کیسا ہے؟ خاکسار، عاجز، ہمبل۔ تڑیاں نہیں لانی خدا کو۔ خدا کو ہم نے زور زبردستی نہیں دکھانی جو نہ ہاں کرتے پھر ویکھی ہوں کی تیرے نال، یہ دھمکیاں نہیں لگانی ہم نے خدا کو۔ عاجزی، ہم اپنی حیثیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اظہار بھی کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے دعائیں کی خداوند یسوع مسیح نے؟ زمین پر جھک کر، منہ کے بل، اپنا سر زمین پر رکھ کر دعائیں کی۔ کس نے؟ خداوند یسوع نے۔ متی کی انجیل میں دیکھیے ذرا، 26واں باب ہے، 39ویں آیت۔ پھر ذرا آگے بڑھا، یسوع آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی۔ کیسے ہو کر؟ ہم بینچ پہ بیٹھے بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہیں اور ایسے بازو رکھ دیتے ہیں، دعا ہو رہی ہے جی۔ میں اپنی حیثیت کا اعتراف کروں، میں کون ہوں؟ میں حلیم ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یسوع خدا کا بیٹا ہو کر بدن میں آیا ہے، وہ منہ کے بل گر کے دعا کرتا ہے اور ہم اکڑ کے خدا کو دکھاتے ہیں میں بڑا بڑا چودھری ہوں۔ اپنی حیثیت کا اعتراف کرتے ہیں ہم دعا میں، اور اگلا لفظ ہے اظہار کرنا، اسے ظاہر بھی کرنا۔ صرف منہ سے نہیں کہنا خداوند بڑے ماڑے بندے ہیں، ظاہر بھی کرو کہ تمہاری حیثیت خدا کے سامنے کیا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں ہم مانتے ہیں وہ عظیم ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ مالکوں کا مالک ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ یہوہ یری ہے، اس کے قبضے میں میری جان ہے اور اس کے اختیار اور قدرت پر میرا بھروسہ ہے۔ اور میں کون ہوں؟ مٹی سے بنا ہوا انسان جس کے بس میں کچھ نہیں ہے، اور میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں چھوٹا ہوں، مجھے حلیم اور عاجز ہونا ہے، اپنا آپ دکھانا ہے کہ میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، میں چھوٹا ہوں، ضرورت مند ہوں، اور تو دینے والا ہے۔ خدا کی حیثیت کا اعتراف ہم کرتے ہیں، ہم ہیں اس کے لوگ
کیونکہ جب دعا مانگتے ہیں اے ہمارے باپ، تو میں کون ہو گیا؟ خدا کا میری حیثیت میں جانتا ہوں وہ کون ہے میرا، بتا رہا ہوں اسے کہ میں جانتا ہوں کہ میں تیرا بیٹا یا بیٹی ہوں اور تو میرا باپ ہے۔ جب ہم خدا کو کہتے ہیں نا قدوس قدوس قدوس، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیرے درجے کے برابر نہیں، ہم پاکیزگی میں اس معیار کے نہیں ہیں۔ اپنی حیثیت مانی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے دعا میں، اور خدا کی حیثیت مانی جاتی ہے اور دکھائی جاتی ہے اس کے حضور عاجز اور حلیم اور فروتن ہو کر، جھک کر، سنجیدہ ہو کر۔ دکھانا بھی ہے ہم نے کہ ہم کون ہیں اور خود کو کیا سمجھتے ہیں خدا کے سامنے۔ چدراہٹ نہیں دکھانی، سنجیدگی ہونی چاہیے، اور دعا کے ذریعے ہم اپنے ایمان کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے خدا پر، اس کے دینے کی قدرت پر، اس کی قدرت، اس کے اختیار پر میرا ایمان ہے کہ صرف وہ دے سکتا ہے۔ جب ہم اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو ہم دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ صرف اس خدا کو چھوڑ کسی اور کو میں کچھ نہیں سمجھتا، صرف یہ خدا ہے جس کے آگے میرے گھٹنے ٹکتے ہیں، میرا سر جھکتا ہے، میرے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور جسے میں پکارتا ہوں۔ دانییل نے سن بھی لیا کہ قانون بن گیا ہے، شیروں کی غار میں پھینک دیا جائے گا وہ شخص جو بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگے گا۔ تو دانییل اپنے کمرے میں گیا، کھڑکی یروشلم کی طرف کھولی، اور لکھا ہے، ذرا دیکھیے دانییل باب نمبر 6 میں، انداز ذرا اس کا دیکھیے۔ جب دانییل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اس کی کھڑکی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول کیا کر کے، گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا، رکا نہیں، جب تک وہ پکڑا نہیں گیا، وہ کرتا رہا۔ اس نے اپنے ایمان کا دعا کے ذریعے اقرار بھی کیا اور اظہار بھی کیا کہ میں آسمان کے خدا کو چھوڑ کسی اور کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا، میں کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، عبادت میں کریں یا دعا کے ذریعے عبادت کریں، تو ہم یہ دنیا کو بتاتے ہیں اور خدا کو بھی کہ تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا۔ ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم دعاؤں میں خدا کے علاوہ کسی اور کو پکاریں کہ تو ہمارے لیے کچھ کر۔ دعا میں ہم اپنا ایمان بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے سامنے، اس کے حضور، اپنے جذبات، احساسات اور تجربات پیش کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں خداوند میں کس حالت میں ہوں، میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ابھی تک کسی اور کا ذکر ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ خدا کے بارے میں، اس کی بادشاہت کے بارے میں، اس کی پاکیزگی کے بارے میں، اس کے اختیار، اس کی قدرت، اس کی مرضی کے بارے میں۔ یہ ہے مسیح نے سکھایا انداز دعا کہ ہماری دعاؤں میں ہمارے جذبات اور ہمارے احساس اور ہمارے تجربات خدا کی طرف پیش ہونے چاہیے۔
میں تجھے کیا سمجھتا ہوں اور میں کس حالت سے گزر رہا ہوں. اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز، اپنے سینٹیمنٹس، جو کچھ آپ پہ گزر رہا ہے، جو کچھ آپ محسوس کرتے ہو وہ بتاؤ. خداوند یسوع نے یوحنا کی انجیل باب نمبر 17، سب سے لمبی دعا یسوع مسیح کی لکھی ہوئی، پورا باب مسیح کی دعا ہے. اپنے باپ کو پکارتا ہے، اس سے بات کرتا ہے. باپ، وہ جلال جو میں پہلے سے تیرے ساتھ رکھتا تھا اب پھر مجھے دے دے. خداوند یسوع مسیح باپ سے راز و نیاز میں پڑا ہوا ہے، گفتگو کر رہا ہے. میں تجھے کیا سمجھتا ہوں، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. میرے یہ شاگرد ہیں، میں تو اس دنیا سے اب جا رہا ہوں بدنی حالت میں انہیں تیرے سپرد کرتا ہوں. تو ان کی حفاظت کرنا، شریر ان کو نقصان نہ پہنچائے. وہ محسوس کرتا ہے جو کچھ وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کا یہ وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں ہم وہ خدا کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کے حضور پیش کرتے ہیں. خدا کے بارے میں جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. جو کچھ ہمارے اندر محسوس ہو رہا ہے، ہم جس دکھ سے گزر رہے ہیں، ہمیں جن حالات کا سامنا ہے، وہ بھی ہم خدا کے سامنے رکھتے ہیں. انہیں ایک کر دے، یسوع نے کہا یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 میں یسوع کی دعا ہے. انہیں ایک کر دے، انہیں مقدس کر دے، انہیں اپنے ساتھ ایک کر دے، انہیں آپس میں ایک کر دے. جیسا تو نے مجھے جلال دیا ہے ان کو بھی جلال دے دے. میں جاؤں گا ابھی اور یہ اکیلے ہو جائیں گے. ان کی حفاظت کرنا. جو کچھ یسوع محسوس کرتا ہے وہ باپ سے کہتا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے. ہم بھی ایسا ہی کریں. دعا عبادت کا وہ طریقہ ہے، وہ انداز ہے، وہ حصہ ہے کہ جس میں ہم اپنے فیلنگز، اپنے ایموشنز اور اپنے ایکسپیرینسز، اپنے تجربات، اپنے احساسات، اپنے جذبات خدا کے حضور کھول کے بیان کر دیتے ہیں. حنا نے کیا ایسا. سمویل کی ماں حنا وہ گر گئی، جھک گئی اور بس جو کچھ اس کے من میں تھا بنا آواز کے وہ خدا کے حضور کہہ رہی ہے. کسی کو سنائی نہیں دے رہا، صرف ہونٹ ہلتے ہیں اور وہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے انڈیل دیا. ایلی کاہن کہتا ہے کیا تو نشے میں ہے؟ کہا مجھے خبیث عورت نہ جان، میں نشے میں نہیں ہوں. میں نے اپنا دل اپنے خدا کے حضور انڈیل دیا، پور آؤٹ کر دیا ہے، بہا دیا ہے. جو کچھ اس میں بھرا ہوا تھا میں نے وہ خدا کے حضور گرا دیا ہے سارا. میں نے اپنا من خالی کر دیا ہے. یہ ہے عبادت کا وہ طریقہ، وہ انداز، دعا کہ جس میں ہم اپنا آپ خدا کے حضور انڈیل دیتے ہیں. جو محسوس کرتے ہیں وہ خدا کو بتا دیتے ہیں. اور دعا کے ذریعے ہم اپنی درخواستیں بھی خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. مانگنے والا کام بھی اس میں آتا ہے لیکن بہت بعد میں. یسوع نے دعا سکھائی، پہلے سارا حصہ خدا کے بارے میں، تیری مرضی پوری ہو، تیری بادشاہی آئے، تیرا ہی نام پاک مانا جائے. پھر ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قصور بھی معاف کر، ہمیں بھی ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. اینڈ پھر کس پہ کیا؟ کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ مرضی تیری ہی چلنی ہے. میں نے بتا دیا جو چاہیے، مرضی تیری چلنی ہے کیونکہ بادشاہی تیری ہے، قدرت بھی تیری ہے اور جلال بھی تیرا ہے. ہم نے مانگنا ضرور ہے. یہ عبادت کا وہ حصہ ہے اور عبادت کا وہ طریقہ ہے جس میں ہماری درخواستیں پیش ہوتی ہیں. اے خداوند تو یہ کر دے، تو یہ دے دے. مانگنے والا حصہ بھی ہے اس میں. یسوع نے بھی یہ کیا ہے. اے باپ، وہ جلال جو میں تیرے ساتھ شروع سے رکھتا آیا ہوں، تو ہمیشہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میری دعا کبھی تو فراموش نہیں کرتا. تو مجھ سے محبت کرتا ہے، ان سے بھی کر. تو میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ہو. میں اور تو ایک ہیں، ان کو بھی ایک کر دے.
مانگ رہا ہے، ان کی حفاظت بھی کر۔ یسوع نے مانگ کے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم بھی مانگیں، اور ہمیں دعا میں بھی سکھایا کہ مانگ لو، روزی روٹی بھی مانگ لینا، روحانی چیزیں بھی مانگا کرو۔ ہم نے صرف رکھا ہوا ہے ربا پیسے دے دے، پلاٹ دے دے، گھر دے دے، گڈی دے دے، روحانی نعمت ہم مانگتے نہیں۔ تو دعا کے ذریعے ہم اپنی درخواستیں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ عبادت کا وہ انداز ہے، وہ طریقہ ہے، عبادت کا وہ حصہ ہے جس میں ہم کچھ مانگتے ہیں۔ جب گیت گاتے ہیں تو خدا کے حضور کچھ پیش کرتے ہیں، ساز بجتے ہیں تو اس کے حضور پیش ہوتے ہیں، ہدیے نذرانے اس کے حضور پیش ہوتے ہیں، خدا کلام کرتا ہے تو وہ کچھ کر رہا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ وہ موقع آتا ہے جس میں ہم خدا سے کچھ مانگ سکتے ہیں، دعاؤں میں ہم مانگتے ہیں۔ یہ اتنا اہم حصہ ہے عبادت کا، اور اہم طریقہ ہے عبادت کا کہ اس میں ہم مانگتے ہیں اور ہمیں مل بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے حوصلہ دیا ہوا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو دیکھوں گا بھی اور سنوں گا بھی، اور دل بھی میرا اس پر لگا رہے گا۔ دعا سب سے آسان طرز عبادت ہے جسے ہر کسی کو اپنانا چاہیے، سب سے سوکھا کام۔ گیت سارے نہیں گا سکتے، خاص طور پہ اکیلے اور بجا کے، میں تو بالکل بھی نہیں۔ ہدیہ بھی سارے کھل کے نہیں پا سکتے، قربانیاں بھی پیش نہیں کر سکتے، رسمیں بھی ہر کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا، کلام بھی ہر بندہ نہ پڑھ سکتا ہے اور نہ سکھا سکتا ہے۔ اب عبادت کا یہ طریقہ اور یہ عبادت کا وہ حصہ ہے کہ جو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ ربا ان پڑھ بھی ہے، اتنا تو کہہ دیتا ہے، اے خداوند رحم کر، یہ دعا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ سب سے آسان طریقہ ہے یہ عبادت کا، سب سے آسان طریقہ عبادت کا۔ دعا کر لو، ہاتھ اٹھا دو، گھٹنوں کے بل ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، خدا کے حضور حلیم عاجز فروتن ہو جاؤ، سر جھکا لو، ہاتھ باندھ لو، دعا شروع کر دو، دل میں شروع کر لو یا زبان سے کہنا شروع کر دو کچھ۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اس لیے سب کو کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے سب کو۔ حنا، میں پہلے بھی اس کے بارے مثال بتا چکا کہ اسے شاید لفظ نہیں پتا تھے کہ کیسے دعا کروں، کہتی ہے میں نے دل انڈیل دیا، بس سب سے سوکھا کام تھا خدا سے بات کرنا۔ صرف ہلکا سا اپنے آپ کو سمجھانا ہے، کسی کونے میں چلا جا، پردہ ڈال لے، کمرے میں بند ہو جا، باہر میدان میں چلا جا، چھت پہ چلا جا، گاڑی میں اکیلا بیٹھ جا، اور صرف یہ کہنا ہے اے خداوند، اور شروع ہو جاؤ۔ اتنا سوکھا کام ہے، وزن تو اٹھانا ہی نہیں ہے کوئی۔ دوران عبادت دعائیں موقع اور وقت کے مطابق کی جانی چاہیے۔ میں کئی عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں جب کوئی مہمان آئے ہوں، کوئی خاص عبادت ہو، تو کہتا ہوں ذرا وقت کا خیال رکھنا، ادھر ہی 12-14 منٹ دی دعا ہو جاتی ہے، مہمان کو پھر ہم ٹائم کم دے دیتے ہیں۔ موقع دیکھا کریں، وقت دیکھا کریں دعا کے لیے۔ ہر ایک دعا ہم اکثر شروع کرتے ہیں قدوس قدوس قدوس، خداوند سے تیرا شکر ہو، تیری نعمت و رحمت و برکت و بخشوں کے لیے، تو نے زندگی سے سلامتی دی، اولاد دی، کاروبار دیا، روزگار دیا، اور ہم شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، سہانے وقت کے لیے، یہ خاندان جن کا ابا گزر گیا ہے ان کو تسلی دے۔ پوری دعا اپنی صبح جو اٹھ کے کرنی ہے وہ ساری پڑھ دینی ہے دعا، اور بیچ میں ایک جملہ کہنا ہے کہ ان کے والد فوت ہو گئے، انہیں تسلی دے دے۔ پہلے ساری شکر گزاریاں کر لیں۔ ہمارے بھائی ادھر آ کے اپنے خاندانی شکر گزاریاں بھی شروع کر دیا کرتے ہیں۔ وقت دیکھنا چاہیے، موقع دیکھنا چاہیے، عبادت کا کون سا حصہ ہے، مقصد کیا ہے، پوائنٹس کیا ہیں، نکات کیا ہیں دعا کے۔ خداوند تیرا شکر اس سہانے وقت کے لیے جو تو نے دیا۔ اگے جنازہ پہ ہے، اب یہ الفاظ درست ہے، موقع نہیں ہے نا ایسی دعا کا۔ آپ شادی میں آئے ہو، سالگرہ میں آئے ہو، اور کسی کی شادی کی سالگرہ ہے، کسی کے گھر میں مبارکبادی، خوشی، شکر گزاری ہے، خداوند تو ہی تسلی کا چشمہ ہے، وہ اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی صرف تو دے سکتا ہے۔ جب ہمارے دل دکھ سے بھرتے ہیں
وہ घर वाले सोचन लग पैणगे तुसीं जनाजे ते आए हो। तो मौका वक्त देखो, उस लिहाज से दुआ करनी चाहिए। और दुआ करना सबको तो आता नहीं, शागिर्द बन जाएं यस्सु के। उन्होंने कहा हमें दुआ करना सिखा। मेरे नज़दीक ये सबसे शानदार दुआ है, ऐ खुदावंद तू मुझे दुआ करना सिखा। दुआ इबादत का हिस्सा भी है और इबादत का तरीका भी है। इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन सीखने की कोशिश करें। शागिर्दों ने भी सीखने की दरख्वास्त की, हमें दुआ करना सिखा। हम भी बतौर कलीसिया, बतौर ईमानदार खुदावंद से यही दुआ कर लें कि खुदावंद तू मुझे दुआ करना सिखा। खुदावंद ने चाहा तो आइंदा दिनों में हम ज़रूर सीखेंगे दुआ के बारे में और ज़्यादा, ताकि हम इबादत में और दुआ में बेहतर हो जाएं।